السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 20 تا 22 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ غزوہ بدر کا بیان جاری ہے۔ خصوصی حکم میں تو اشارہ ان حالات کی طرف ہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا تو کمزور ایمان والے بحث و استدلال کرنے لگے کہ ہم کفار سے مالی اور عددی لحاظ سے کمزور ہیں، اپنی جانوں کو خطرہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خبردار رہو، جب اللہ کا حکم آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کی طرف بلائے تو فوراً سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے تسلیم یعنی سر تسلیم خم کرتے ہوئے چل پڑو۔ حکم عدولی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بدترین خلائق یعنی جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اور مسلمانوں کے لیے حکم دیا ہے کہ بس سمعنا و اطعنا، سنو بر اس پر عمل کرو۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ موڑو عنہ سے اس سے منہ، وانتم تسمعون، تم سن رہے ہو۔ کس سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے۔ یعنی جب تمہاری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے، یعنی وہ لوگ اس وقت رد و قد سے کام لے رہے تھے، بحث و استدلال سے کام لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب میرا اور میرے نبی کا حکم، میرا حکم اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا فرمانا میرا حکم ہے، فرمایا جب تمہیں پکارا جائے تو پھر منہ نہ موڑو، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ، قالوا جو کہتے ہیں سمعنا وہم لا یسمعون، کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی کان سن لینا کافی نہیں ہے، اس پر یکسوئی سے اس کو ماننا، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر مانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یعنی سنی انسنی کر دی، جس کو ہم کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً یہ بدترین ہیں یہ لوگ، عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یعنی یہ لوگ اندھے بہرے ہیں، گونگے بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا، خیر اللہ اسمعہم، کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوا دیتا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ جانتا، اگر ان کے دل میں طلب ہوتی قبول کرنے کا جذبہ ہوتا تو اللہ ان کو خیر کی بات یہ سنا دیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو تب بھی وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹ کر بھیج جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ پاتا تو ان کی توفیق ان کو عطا کر دیتا۔ جس طرح کہ ایک کسان کو پتہ ہے کہ یہ زمین بنجر ہے، اس میں بیج ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس زمین کے اندر
پھر کسان کاشت بھی نہیں کرتا، ان میں یعنی بیج بھی نہیں ڈالتا کہ یہاں تو بیج ڈالنا ہی فضول ہے۔ تو ان منافقوں اور مشرکوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جنہوں نے بات کو سنا کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جب ان کو آواز دی جاتی ہے تو پکارا، وہ یعنی نہیں سنتے اس پکار کو کچھ بھی۔ پھر فرمایا سم بکم عمي فهم لا يعقلون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اور اسی کو سورۃ اعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تشریح فرمائی۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون، یعنی ان کے دل تو ہیں لیکن وہ فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے بہا سے، یعنی دل میں سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ چوپایوں کی مانند ہیں، یعنی جانوروں کی مانند ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے وضاحت فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سن کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے سخت الفاظ میں ان کی سردنش فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی ان کے کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے اس سے سوچتے نہیں۔ تو یہ تو پھر اللہ فرماتے ہیں چھپائے ہوئے جانور ہوئے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کو کا وجود اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال چاہیے۔ اللہ انسان کا وجود پسند نہیں ہے، اللہ کو انسان کے اعمال پسند ہیں۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا کیا گمان ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو کہاں تک مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ بات جیسے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سن کر اس کو سمجھیں گے نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی بھی مثال لیجئے، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کا ثواب، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بار بار فرمایا میری آیتوں پر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، اس سے سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ یہ جو کلام میں نے آپ کو بھیجا یہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ پڑھنے کی برکت ہے وہ الگ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک زندگی کے لیے ایک نصب العین کے طور پر ہمیں ایک چیز دی ہے کہ اس سے اپنی زندگی کے رخ اللہ کی طرف موڑو، کیسے موڑنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں نازل فرمائی ہیں۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہمیں کیا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پھر یعنی ہم نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن اس پر جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ نے اس میں اس آیت میں، اس رکوع میں، اس سپارہ میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، تو پھر وہی بات ہوئی نا۔ تو ہمیں ضرور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔